السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ، آیات مقدسہ نمبر 4 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورۃ الحاقہ کو جو عنوان ہے اور لفظ الحاقہ کا تعارف کروایا گیا، اور اس کا جو تعلق سورۃ القلم سے ہے اور پھر سورۃ العلق سے ہے وہ گزارش کیا گیا۔ سورۃ القلم کی جو آخری آیت مقدسہ ہے وما هو الا ذکر للعالمین، اس پہ بھی توجہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام مقدس رہنمائی، ذکر، نصیحت اور نور ہے، اللہ کی تجلی ہے، رہنمائی ہے، غالب ہونے کے لیے آئی ہے، اور یہ عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور پھر جو نہیں مانے، انکار کیا، تو سب سے پہلے دنیا میں باز پرس ہوگی انقلابات کی شکل میں، قومی اور بین الاقوامی انقلابات۔ اور پھر اگر دنیا میں یہ بچ گئے، یعنی کوئی جماعت، سچی جماعت وہ ان کے مقابلے میں آئی لیکن ان کو سبق نہیں سکھایا گیا، تو اللہ کے عذاب آئیں گے۔ اب ان عذابات کی تفصیلات ہیں لیکن تسلسل ہے۔ پھر ایک بین الاقوامی انقلاب، یعنی پوری کائنات میں تبدیلی آئے گی، اور وہ قیامت جب آئے گی اس میں ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ یہ آسمان، زمین، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سورج جو چل رہا ہے، صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اس کی گردش الٹی ہو جائے گی، الٹی غراریاں چلیں گی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ یہ وہ سچی حقیقت ہے الحاقہ جو آ کے رہنی ہے، کبھی نہیں ٹلے گی۔ اور دنیا میں بھی سچی جماعتیں جد و جہد کرتی رہیں گی اور انقلابات لاتی رہیں گی، ان سے باز پرسی کرتی رہیں گی، جیسے اللہ کے نبیوں نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور اگر ان سے باز پرس نہ ہوئی، یہ متکبرین اور مافیا، یہ تو دنیا کو ہڑپ کر جائیں گے، دنیا کے وسائل پر قابض ہوں گے، اختیارات پہ قابض ہوں گے، اور دنیا میں ایک مافیا قائم ہو جائے گا جیسے آج ہے۔ آج دنیا میں امریکہ اور اس کی سرپرستی میں یورپ اور اسرائیل اور سب مل کر ہمیں تباہ کرتے ہیں،
ہمارا فکر اور فلسفہ تباہ کر دیا، ہمارا سیاسی نظام تباہ کر دیا، معاشی نظام تباہ کر دیا، وسائل پر قابض ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی سچی جماعتیں موجود ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قافلہ جو ولی اللہ ہی قافلہ ہے، جنہوں نے انگریز کو اس ہندوستان سے واپس جانے پہ مجبور کر دیا، آج بھی وہ سچی جماعت اور قافلہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ انگریز مختلف شکلوں میں آج مافیا بن کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ واپس جائے گا، اور واپس جائے گا سچی جماعتوں کی جد و جہد سے۔ اللہ رب العزت نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ قوم سمود نے اور قوم عاد نے القاریہ کھٹکھٹانے والی کو جھٹلایا، یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن ترجمہ کرتے ہیں کوٹ ڈالنے والی کو جھٹلایا، جو تباہ کر دے گی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، اور یہ جو قوم سمود ہے، ذرا ان کی حالت دیکھیے، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو ہلاک کیا گیا ایک سخت بنچال سے، سخت آواز کے ساتھ سب کو تہہ و بالا کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور یہ جو قوم عاد ہے، فَأُهْلِكُوا، بس ان کو برباد کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک تیز سخت ہوا سے جو عاتیہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ ان کو تیز آندھی نے، انتہائی تیز اور تند، جس پر یہ قابو نہیں پا سکے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے جو ہوا کے انتظام پر مسلط ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی نکلتی چلی گئی۔ سخرہا علیہم، ان پر مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن۔ وہ ہوا اتنی تیز، اتنی سخت تھی کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط کر دی گئی، حسوماً، لگاتار مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، پھر آپ دیکھیے اس قوم کو، یہ قوم بچھڑ گئی، تباہ و برباد ہو گئے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے، نخل، کھجور، خاویہ، کھوکھلے، کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کھجور کے درخت بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر مضبوط درخت میں عذاب آ جائے اور اس کا صرف نیچے ڈنڈ رہ جائے ایک، اور ہر چیز تباہ ہو جائے، یہ اس طرح کا طوفان تھا۔ میرے عزیزو دیکھو، ہوا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو کیا کیا ہم فائدے اٹھاتے ہیں، یہ سائنسی انداز میں ذرا غور کیجئے، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یہی ہوا حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اس انگوٹھی کی مانند اتنی ہوا اللہ نے چھوڑ دی، جو ہوا کے خزانے ہیں وہاں سے۔ تو یہ حالت تھی کہ ہر فرد تباہ ہو گیا، اور پھر اس طرح رہ گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ، بس کیا آپ نے دیکھا ہے، تو دیکھتا ہے، لَهُمْ، ان میں سے، مِن باقیہ، کو باقی بچا ہے، ان قوموں کو جو بیج ہے وہ بھی باقی نہیں رہا، ہر ایک کو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا۔
آگے پھر دیکھیے وجاء فرعون، پھر یہ فرعون آ گیا ظالم اور اس کی پوری کابینہ اشرافیہ، اور ومن قبل، اس سے پہلے بھی، فرعون سے پہلے، والمؤتفکات بالخاطئہ، اللہ نے بستیاں الٹا دیں اور سب خاطیہ، اللہ رب العزت نے ہر چیز تباہ و برباد کر دی ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ آگے بھی آ رہا ہے تو قوم ابراہیم کو دیکھیے، لوط کو دیکھیے، شعیب کو دیکھیے، یہ پوری ترتیب جو اس سے پہلے ہے، فرعون سے پہلے، یہ سب کیا کرتے تھے؟ سنیے، اللہ رب العزت نے بڑی اہم یہ رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، فَعَصَوْا، یہ سب نافرمان تھے، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کے۔ کسی کو بھی جو سزا ملی ہے غلط نہیں ملی، ناجائز نہیں ملی، بلکہ انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب نے نافرمانی کی۔ اور مکہ والوں، اے مکہ کے مشرکوں اور کافروں، تم بھی نافرمانی کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، پھر اللہ نے پکڑا ان کو، فَأَخَذَهُمْ، پس ان کو پکڑا اللہ نے، أَخْذَةً رَّابِيَةً، سخت پکڑ۔ اللہ نے جو پکڑا ان کو تو سخت پکڑا، یعنی ان کی بستیاں الٹ دی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا کسی کو کسی انداز میں۔ میرے عزیزو، یہی ہم گزارش کر رہے تھے کہ اللہ کی پہلی گرفت دنیا میں ہے، یہ انقلاب اور قیامت دنیا میں آئے گی، اور پھر ایک دن وہ آئے گا جب سب اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے، اور وہ بھی الحاق کا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے الحاق کا ہے اور پھر بڑا الحاق کا ہوگا۔ یہ ترتیب سے ان ظالموں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان ظالموں کے بارے میں رہنمائی دی جا رہی ہے، اور ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے اندر شعور پیدا فرمائے، ہمارے دل کو اللہ جگا دے، بیدار کر دیں، اور ان جھوٹوں اور جھوٹی جماعتوں سے ہمیں اللہ دور رکھیں، محفوظ فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على النبی الأمی محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔